کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا لوگوں سنو میں اللہ کا آخری نبی ہوں، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا ایک صورت نہیں لا سکے، کیا کیا؟ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی، کبھی قرآن کی بے حرمتی، کبھی صاحب قرآن کی بے حرمتی، تو کبھی نمازوں کے بارے میں ہلکا سا جملہ، کبھی مساجد کے بارے میں ہلکا سا جملہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم احتجاج کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس احتجاج کا آغاز ہم اپنی ذات سے نہ کریں، ہم اپنی ذات سے نہ کریں۔ کبھی ہم بھی تو سوچیں نا، ہم نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو کتنا کھولا ہے، ہم نے قرآن کے معنی اور مفاہیم کو کتنا سمجھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک لفظ یا ایک آیت ایسی آئی ہے کہ اس کو پڑھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ اس پاک رب نے اپنی پاک کتاب کے اندر مسلمانوں سے کیا مطالبہ فرمایا ہے، کبھی ہم نے اس ترجمے کو پڑھا ہے، کبھی ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس آئی ہے، لیکن ہم نے اس کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے گھروں کے اندر قرآن پڑا ہوا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن رکھا کس انداز میں ہے کہ غلافوں کے اندر لپیٹ کر اس کو الماریوں میں رکھ دیا ہے، غلافوں کے اندر لپیٹ کر اسے تاکوں میں رکھ دیا ہے۔ خدا کی قسم کبھی ان تاکوں سے نکال کر اپنے دل و دماغ میں سماؤ، جب یہ منظر اختیار کر جاؤ گے تو خدا کی عزت کی قسم کفر یہ سارا تمہارے قدموں میں آ کر گر جائے گا۔ کبھی قرآن کے مقاصد کو سمجھو تو صحیح، کبھی اس کے معانی کو سمجھو تو صحیح، کبھی ان تاکوں سے نکالو تو صحیح، کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھو تو صحیح، کبھی قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھو کہ یہ کتنا عظیم قرآن ہے، یہ کتنا پاک کلام ہے، یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہمارے گھروں کے اندر صرف قرآن نام کے طور پر رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ احتجاج کرو، اپنی ذات سے کرو، کہیں قرآن کے بے ادب ہم تو نہیں ہیں، کہیں قرآن کے بے ادب ہم تو نہیں بن رہے، ہم قرآن کو کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اور یارو دوسروں پر تو بے ادبی کا لیبل لگاتے ہو، کبھی اپنے اوپر بھی تو غور کرو نا، کبھی اپنے حالوں پر غور کرو۔ ہم قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ 2023 کا حال پتہ کیا ہے؟ میں ایک خبر میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں 99 بلین ہار، یہ جو امت مسلمہ ہے انہوں نے اپنے 99 بلین ہار یعنی 99 ارب گھنٹے، خبر میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے موبائل پر صرف کیے ہیں۔ 99 ارب اتنے گھنٹے مسلمانوں نے اپنے موبائلوں پر صرف کیے ہیں۔ اگر 99% ہم نے ادھر لگا دیے ہیں تو قرآن کو ہم نے کتنا ٹائم دیا ہے، نمازوں کو ہم نے کتنا ٹائم دیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے دن کا حساب لگایا ہو اور 5%، زیادہ نہیں 5%، کبھی ہم نے قرآن کو ٹائم دیا ہو۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور ہمارا یہ عقیدہ ہو، ہمارا یہ ارادہ ہو کہ آج ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کے اوپر گرد آ گئی، غبار آ گیا، لیکن قرآنوں کو کھولنے کی ہم نے زحمت نہ اٹھائی، قرآن کو کھولنے کی زحمت ہم نے نہ اٹھائی۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو ہلکا، کہیں خود ہی تو ہم نے ہلکا نہیں سمجھ لیا، کہیں قرآن کا جو ایک روب و دبدبا تھا وہ کہیں ہم نے ضائع تو نہیں کر دیا۔ آج ہم نے قرآن کو صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہے، اگر کوئی بندہ مرنے والا ہو تو کہتے ہیں لے آؤ جی مولوی رنوا کو یاسین پڑھو تو ان دی روح نکل جائے۔ بس آج قرآن کے اندر ہم نے صرف یہ مقصد ڈھونڈا ہے کہ قرآن وہ ہے، اگر کوئی مر جائے تو پڑھ کے اسے احسال کر دو بس، اور بھائی کریں، ثواب پہنچائیں۔
لیکن کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے اندر تلاش کیا ہو۔